الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم جل جلالہ۔ دوستو، آپ کے سامنے رب العزت کی اسماء حسنی میں الکریم جل جلالہ کا تھوڑا سا تعارف ہو رہا ہے۔ الکریم کے 16 معنی شارحین نے لکھے ہیں جو آپ کے سامنے کل تک آ گئی۔ جس طرح دوستو اللہ کی ذات کا مقابلہ کائنات عالم کی کسی مخلوق سے نہیں ہے اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات جو اللہ کے لیے ہیں، جن کو اسماء حسنی میں بیان کیا گیا، نہ تو ان کا کوئی مقابلہ کسی مخلوق میں ہے۔ آپ سنتے ہیں پیدائش کے بعد، اور بسا اوقات کتنے انسان ہیں مرنے سے پہلے بھی ان کی سماعت چلی جاتی ہے، تو معلوم ہوا ہو کہ یہ سننا عارضی ہے اس کا۔ بے شمار لوگ ہیں پیدائش کے بعد آنکھ میں ان کے روشنی ہے، لیکن مرنے سے پہلے روشنی چلی جاتی ہے، اور آتشی گلاس اور شیشہ بھی کام نہیں کرتا ہے، اور اندھے اور نابینا ہو جاتے ہیں۔ آنکھ ہوتی ہے مگر بینائی رخصت ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کائنات عالم میں نے بھی دیکھے ایسے لوگوں کو کہ زندہ ہیں، کل تک بڑی بڑی کمپنیوں کے ملینئر مالک تھے، اور سوئے ایک روز اور صبح میں اچانک اٹھے تو حلق سے آواز غائب تھی، کچھ بول نہیں سکتے، ہاتھ شل ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے چیک پر دستخط کر کے اپنا پیسہ نکال نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو یا آپ کو جو چیز ملی ہوئی ہے یہ عارضی ملی ہوئی ہے، امتحان کے لیے ملی ہوئی ہے۔ جی، کس کے لیے ملی ہوئی ہے؟ آپ دنیا کی بے شمار چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود پر دلائل قائم کیجیے، پھر آپ کا دیکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سنتے بہت ہیں آپ، جی، لیکن اگر نہیں سنتے تو رات کی تنہائی میں اللہ کا منادی پکارتا ہے،
حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا؟ اس آواز کو آپ نہیں سنتے تو وہ کیا سننا کہ آپ نے سنا اور مست ہو کر کے ڈانس کرنے لگے، اور اللہ کی پکار کو آپ نے نہیں سنا؟ جی یہ میرے کہنے کی چیز نہیں ہے، از روح ایمان آپ کا اپنا ذاتی فریضہ ہے کہ اس کو سوچئے اور سمجھیے۔ آپ نے سب کو دیکھا یا پہچانا، اور اگر نہیں پہچانا آپ نے تو اپنے رب کو نہیں پہچانا جس نے آپ کے سر کے پیشانی کے بال سے انگوٹھے کے ناخن تک ساری چیزیں اس نے آپ کو عطا کی ہے۔ جی تو دوستو، حسرت، ندامت، افسوس، ویل، صبور، کوسنا اس دن کے آنے سے پہلے اپنے کو عقل کا ناخن لے لیجئے۔ نہیں لیجئے گا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کس کا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ بھاگتے بہت ہیں جی، لیکن کبھی ان کی رضا کے لیے بھی تو بھاگیے۔ آپ تعارف بے شمار چیزوں کا کراتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو کبھی اس کی بھی تو مارکیٹنگ کیجئے۔ جی یہ زبان اللہ نے آپ کو اسی لیے دیا ہے کہ مخلوق کی تعریف دن رات کیجئے، اور نہ تعریف کیجئے تو اپنے رب کی۔ اس کا نام بصیرت، دانائی، ہوش مندی، عقل مندی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو بصیرت اور دانائی سمجھا ہوا ہے تو آپ سے بڑا کائنات عالم میں بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ میری بات بے شک ناگوار گزرے تو چھیک گزر جائے، ایک روٹی آج زیادہ کھا لیجئے گا، لیکن ویل الصبور کا دن آنے سے پہلے انسان کو ہوش میں آنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو اس نے بھیجا ہے۔ جی اخرجت للناس، اس نے بھیجا ہے آپ کو، آپ آئے نہیں ہیں، اور آپ میں سے کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ جی کان کھول کے سنیے، لیکن هو الذی یتوفاکم، وہ آپ کو ایک دن مارے گا، چاہے آپ کی ماں روئے یا باپ روئے یا خوبصورت حسین و جمیل بیوی روئے یا بیٹا روئے یا آپ کے بنگلے کی چابی آپ کو ابھی ریسیو نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے ملک الموت کا فرشتہ پکڑ لے۔ جی اللہ کہتا ہے تم مرتے نہیں ہو۔ جی هو الذی یتوفاکم، وہ تم کو مارتا ہے۔ قرآن کی آیت کو جا کے کھولیے، سرچ کیجئے، اللہ یتوفی الانفس۔ تو دوستو کہنا یہ تھا مجھے کہ اللہ کریم ہے۔ کون ہے؟ کریم ہے۔ اپنے کرم کی بنیاد پر ہم ان کی بے شمار دن رات مخالفت کرتے، لیکن ان کی نعمتیں مسلسل آپ کو مل رہی ہیں۔ معاف کر دیجئے گا، آپ نہیں ہیں ویسے، مجھے یقین ہے، لیکن کچھ لوگ پوری رات گندی چیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جی لیکن میرا رب کتنا کریم ہے کہ اس کے آنکھ کی روشنی نہیں چھینتا۔ جی اور چھین لے تو دنیا کا کوئی مائی کا پوت آپ کو دے نہیں سکتا۔ جی تو اس لیے دوستو کہتے ہیں کہ چوری اور سینہ زوری نہیں ہونی چاہیے۔ کریم اگر وہ ہے تو اس کے کرم کی بنیاد پر اس کے شاکر بنیے، اس کے شاکر بنیے، عبد شکور بنیے۔ یہ اللہ کے مطیع و فرما بردار بننے کی کوشش کیجیے۔ تو الکریم جل جلالہ سے زیادہ کائنات عالم میں کوئی کریم نہیں۔ اور ایک بات سن لیجئے، یہ جملہ یاد کر لیجئے اگر یاد رہ جائے تو، وہ کریم القرما ہے۔ لغت میں جا کے اس کو دیکھیے گا، اس کا میں جو بیمار ہوں کیا وضاحت کروں گا۔ کریم القرما، رحیم الرحماء۔ جی آپ نے ارحم الراحمین سنا ہوگا، لیکن یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ کون؟ رحیم الرحماء، کریم
قورما ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا اس کا ترجمہ۔ تو دوستو اللہ رب العزت کا نام کریم ہے، تو وہ سب سے زیادہ کریم ہے اور اس سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی سے، اللہ کے کسی صفات کا بھی مقابلہ کسی سے ممکن ہی نہیں۔ دوستو علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا سنیے تو، هو اکرم الاکرمین لا یوازیہ کریم ولا یعادلہ فیہ نذیر ولا یعادلہ، نون غلطی سے لگ گیا کتاب میں۔ وہ کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم ہے اور اس کے رحم و کرم کے سامنے مخلوق کا رحم و کرم کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا، نہ ان کے مقابلے کا کوئی کریم ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے شرک پر، جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے نا، تو صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھ لیجیے، اللہ سمیع ہے اور آپ بھی سنتے ہیں، تو اعتراض کیجئے گا جی اللہ بصیر ہیں، تو آپ کہیے گا مول صاحب میں بھی دیکھتا ہوں۔ جی اس کا جواب سمجھ لیجیے، اللہ کی یہ صفات سمع سننا یا اللہ کی صفت بصیر ہونا یہ قدیم ہے، ازل سے ہے ابد تک، اور آپ کی یہ سننا نہ ازل سے ہے اور نہ ابد تک ہے، یہ فرق ہے۔ آپ کی یہی صفت حادث ہے اور اس کی وہ صفت قدیم ہے۔ میں نے ابھی بتا دیا کہ بے شمار لوگ ہیں کہ کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، تو یہ حادث ہوا۔ دیکھو میرے آنکھ پر چشمہ لگا ہوا ہے، جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے، آپ کی آنکھ کی روشنی اچھی رہے، لیکن اس کو اچھا رکھنے کے لیے اچھی چیزوں کو دیکھا کیجیے۔ گندی چیزوں کو آپ بہت دیکھتے ہیں، اچھی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تو یہی صفت جب کسی مخلوق کی ہوگی تو حادث ہوگی، اور یہ صفات جب اللہ کی ہوں گی تو قدیم ہوں گی۔ چلیے، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ایک چنگ یعنی سارنگی بجانے والے کا قصہ لکھا ہے کہ یہ سارنگی بجایا کرتے تھے، بہترین آواز تھی، ہر وقت گانا گا رہے ہیں، سارنگی بجا رہے ہیں، آواز ایسی کہ بچے اور جوان مرد اور عورت ہر وقت گھیرے رہتے ہیں۔ بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ کوئی حلوہ لا رہا ہے، کوئی بریانی لا رہا ہے، کوئی کباب لا رہا ہے، پیسے برس رہے ہیں، لیکن جب بڈھے ہو گئے اور آواز خراب ہو گئی تو ساری دنیا ہٹ گئی، سب لوگ بھاگ گئے کہ اب یہ کوے کی سی آواز کون سنتا ہے۔ اب کوئی پوچھتا نہیں، یہاں تک کہ فاقہ کی نوبت آ گئی، بھوکوں مرنے لگے۔ تب مدینہ منورہ کے قبرستان میں جا کر ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حال سنانا شروع کیا۔ سارنگی بھی بج رہی ہے اور حال بھی سنا رہے ہیں۔ کہاں؟ مدینہ منورہ کے قبرستان میں۔ اور کیا سنا رہے ہیں کہ اے اللہ، جب میری آواز اچھی تھی تو آپ کے بندے مجھے حلوہ دیتے تھے، مرد اور عورتیں بوڑھے بچے سب گھیر لیتے تھے، اب میری آواز خراب ہو گئی تو آپ کی مخلوق نے مجھ سے بے وفائی کی، میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر اب آپ کے دروازے پر آ پڑا ہوں۔ اس قبرستان میں اب میں آپ کو اپنی آواز سناؤں گا۔ اگر بچے پر فالج گر جائے، لنگڑا لولہا ہو یا اندھا ہو، لیکن ماں باپ اس کو رد نہیں کرتے۔ یہ اللہ سے کہہ رہا ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ماں باپ نے لنگڑے لولے بچے کو پھینک دیا ہو۔ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری آواز کے خریدار آپ ہی ہو سکتے ہیں، لہذا آج آپ ہی کو سناؤں گا۔ آپ کی مرضی، چاہے تو زندگی دیجئے یا قبر میں سلا دیجئے، میں تو پہلے ہی سے لیٹا ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو بھوک سے روح نکال لیں، میں تو قبرستان ہی میں ہوں، میرے لیے تو کسی کو قبر بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب دکھایا کہ اے عمر، میرا ایک بندہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے وہ۔ اے عمر، میرا ایک بندہ
قبرستان میں لیٹا ہوا ہے، گناہگار زندگی ہے، سارنگی لیے ہوئے ہے، اور مجھے رو رو کے یاد کر رہا ہے، اس کو جا کر میرا سلام کہا، اس کو جا کر میرا سلام کہا، اور بیت المال سے اس کا ماہانہ مقرر کر دیجئے، اور اس سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خراب آواز کو قبول کر لیا۔ اچھی آواز تھی تو سب فدا تھے، اب بڑھاپے کی آواز کو، اس کی اس فریاد کو اللہ سن رہا، اور آئندہ سے تم کو بھیک مانگنے کی، گانا بجانے کی ضرورت نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہر قبر کو جھانکا، جس قبر میں یہ لیٹے ہوئے تھے اس میں جھانکا تو یہ کانپنے لگے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب بہت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرو مت، میں تمہارے لیے اللہ کا سلام اور پیغام لایا ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں، ہر مہینہ تم کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملتا رہے گا، اب تم کوئی فکر مت کرو۔ گویے نے فوراً پتھر اٹھایا اور سب سے پہلے سارنگی توڑی اور حضرت عمر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور کہا کہ اے عمر گواہ رہنا، میں آج کی تاریخ سے کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو اللہ مجھ جیسے گانا بجانے والے پر اتنی رحمت کر رہا ہے کہ آپ جیسے خلیفۃ المسلمین کو، ایسی مقدس شخصیت کو جس کو اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی، جس کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی، مجھ جیسے نالائق کے پاس بھیج رہا ہے اور سلام کہوا رہا ہے اور بیت المال سے میرے لیے وظیفہ مقرر کر رہا ہے، میں ایسے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ تو دوستو، اللہ سے بڑا کوئی کریم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے ڈر کو نہ چھوڑو، اس کا کھا کر اسی کا گاؤ۔ چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔